بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ آج 21 رمضان مبارک ہے اور آج شہادت کا دن ہے امام متقیان مولا کائنات، جن کو یعقوب الدین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جن کو نفس کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آئے مباہلہ میں، جن کا زکوٰۃ دینے کا طریقہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کا بھی قرآن میں ذکر ہے کہ جو رکوع کی حالت رکوع میں جو زکوٰۃ دے، جو زہرا کے شوہر ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے داماد ہیں، جو فاتح خیبر ہے، جو قاتل مرب و انتر ہے، جن کا عدل یہ تھا کہ چاہے جھولے میں اژدہا ہو یا پھر خیبر میں مرحب ہو، تو عدل یہی ہے کہ جس کو منقسم کیا برابر حصوں میں منقسم کیا۔ تو یہ ہے عدل علی۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے، ان کی شان کے حوالے سے بات کریں گے، ان کی وصیت کیا تھی اس پہ بات بھی کریں گے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ پروگرام کا نشریات کا ٹائم مختصر ہے، ہماری زبانوں میں وہ تاثیر بھی نہیں کہ ہم ان کے فضائل ان کے مصائب بیان کر سکیں۔ بہت شکریہ مدیہ، آپ نے بالکل درست کہا کہ ان کے فضائل اور ان کے مناقب جو ہیں اور ان کے جو درجات ہیں اس پر تو ہم گفتگو نہیں کر سکتے۔ میں تو بہت مختصر سی ایک بات کروں گا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں، انہوں نے فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو منسوب ہیں کہ اگر کاش وہ مجھے ملتی تو وہ 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہوتی۔ اور وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی طرف جا رہے تھے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں آپ نے ٹھہرایا اور آپ نے کہا کہ مدینہ والوں کے ساتھ آپ رہیے، ان کی نگرانی آپ کیجئے، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا عجیب سا لگا، ناگوار گزرا، کیونکہ کسی غزوے میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ وہ آپ کے ساتھ نہ ہو۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تاریخی الفاظ کہے تھے اور فرمایا تھا کہ علی میرے ساتھ تمہاری نسبت ایسی ہے جیسی کہ موسیٰ کے ساتھ ہارون کی تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک بہت بڑی بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمائی۔ دوسری بات، غزوہ خیبر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے فرمایا تھا کہ کل میں ایک ایسے شخص کو علم دوں گا جس کو جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ بھی اس کے ساتھ اور اس کا رسول بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور بہت بڑے بڑے صحابہ کرام تھے جن کو یہ رشک آ رہا تھا اور جو تمنا کر رہے تھے کہ کاش ان کا وہ نام آئے، لیکن وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں علم دیا گیا۔ اور تیسری بات جو حضرت سعد نے فرمائی وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر کے اندر جو ہے وہ اپنی چادر میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین کو اپنے چادر میں لے لیا اور کہا کہ یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ تینوں باتیں ایسی ہیں کہ جو اس سے بڑھ کر پھر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور مزید اس پہ گفتگو کریں گے۔ بالکل جی، ہمارے ساتھ مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ علامہ تقی مہدوی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے ریلیجیس اسکالر بہن عائشہ بلال موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ بڑی پیاری نعت خوان بہن جویریہ موجود ہے۔ ساتھ میں آج ہمارے ساتھ سوز خان بھائی علی بھی موجود ہیں۔ آپ کو تمام لوگوں کو اپنے شو میں خوش آمدید کرتے ہیں اور بسم اللہ کرتے ہیں ان کے فضائل سے۔ تو سب سے پہلے تو نور بھائی، میں نے عدل کے حوالے سے بات کی، میں نے ان کے بچپنے کے حوالے سے بات کی، اور اس سے پہلے بھی میں چاہوں گی کہ ایک تو جن کا نام رکھا گیا علی، اور جو حیدر، جو ان کی والدہ نے جن کا نام حیدر رکھا تھا، جس پہ کیونکہ جب بھی کوئی جنگ میں جاتا تھا اپنا نام بتاتا تھا، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو ذرا پہلے نام کی تو فضیلت بیان کیجیے پلیز۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج جو ہے وہ عتق من النار، یعنی کہ عشرے کا جو آخری عشرہ ہے، جہنم کی آزادی، جہنم سے نجات، عتق من النار، اس کا پہلا دن ہے۔ جب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پڑھتا ہوں اور جب یوم علی آتا ہے تو دل یہ کہتا ہے کہ جہنم سے نجات صرف اسی کی ہوگی جس کے دل میں علی ہو، جس کے دل میں محبت علی ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عتق من النار، اور پہلی شب قدر لیلۃ القدر کی ابتدا یہاں سے کری۔ آپ کے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں۔ پھر ذہن میں ایک بات آتی ہے، علی مع القرآن، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ تو علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، کبھی کبھی دل یہ کہتا ہے کہ جب قرآن کا پوچھنا ہو تو علی سے پوچھنا، اور علی کے بارے میں پوچھنا ہو تو پھر قرآن سے پوچھنا۔ اللہ اکبر۔ اور جب میں یہ باتیں سوچتا ہوں تو پھر کبھی کبھی جب میں ایمان والوں کی آیات پڑھتا ہوں تو دل کہتا ہے ایمان والوں کا امام علی ہے۔ جب میں متقیوں کی بات پڑھتا ہوں تو متقین کا پیر علی ہے۔ ولیوں کی بات
کرتا ہوں تو ولیوں کا امام علی ہے، اور جب جہاد کی بات پڑھتا ہوں قرآن میں تو کائنات جہاد میں اس کے ماتھے کا جھومر علی ہے، اور جب میں بات اہل بیت کی پڑھتا ہوں تو پھر اہل بیت میں علی ہے، اور صحابہ کی بات کرتا ہوں تو صحابہ کی زینت علی ہے۔ یہ مولا کائنات سیدنا علی شرع خدا کرم اللہ وجہ کریم کی بات ہے۔ اور جب نام رکھنے سے پہلے کی بات کر لی جائے تو اس کائنات میں علی اور علی کا مزاج اس جیسا مزاج کسی کا نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے ہر کسی نے دنیا میں آنے کے بعد رسول کو پہچانا ہے، ہر کوئی جب اعلان نبوت ہوا تب پہچانا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے، سوائے مولا علی شرع خدا کے کہ جو بچہ 3 دن کا ہے آنکھیں نہیں کھولتا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو لمس مصطفیٰ کو علی ایسا پہچانتا ہے، خوشبو مصطفیٰ کو علی ایسا پہچانتا ہے، انداز مصطفیٰ کو علی ایسا پہچانتا ہے، جو 3 دن تک آنکھ نہیں کھولتا وہ مصطفیٰ کی ہاتھ میں آ کے فوراً آنکھ کھول دیتا ہے، اور زمانے کو بتاتا ہے کہ علی دیکھے گا بھی مصطفیٰ کو، علی سنے گا بھی مصطفیٰ کو۔ اور سب سے پہلی لعاب دہن اور جو سب سے پہلی غذا بنتی ہے علی شیر خدا کی، وہ بھی لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر علی علی کیوں نہ ہو؟ علی کا معنی بلندی کا ہوتا ہے۔ اور جب ابھی آپ بات کر رہی تھی تو آپ نے بات کی اماں نے نام رکھا نا، تو میں قرآن سے نہ پوچھوں، سورہ احزاب سے نہ پوچھوں؟ ابھی میں دکھا رہا تھا یہ، اب دیکھیں یہ سورہ احزاب آیت نمبر 8، آیت نمبر 9، آیت نمبر 10، آیت نمبر 11۔ اب یہاں بات ایمان والوں کی بھی ہو رہی ہے اور یہاں بات منافقین کی ہو رہی ہے۔ پھر آپ کے سوال کا جواب 1-2 منٹ بس میں چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر بات کی جا رہی کہ دیکھو اس دن غزوہ خندق میں حالت کیسی تھی، ذاقت الابصار، کہ جب آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، وبلغت القلوب حناجرا، کہ جب دل جو ہیں وہ یہاں حلقوم میں آ چکے تھے، حلق میں آ چکے تھے، چاروں طرف افراتفری کی حالت تھی۔ اور منافقین کیا کرے؟ نعوذ باللہ من ذالک، والذین فی قلوبہم مرض ما وعد اللہ رسولہ الا غرورا۔ منافقین کہہ رہے تھے کہ آج اللہ اس کے رسول نے ہمیں دھوکہ دے دیا، نعوذ باللہ۔ ایک عجیب یہ قرآن کی بات کر رہا ہوں میں، کوئی قصہ نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ منافقین شور شرابہ کر رہے تھے اور کہتے کہاں ہے مدد، کہاں ہے مدد۔ اور کائنات میں 2 ہستیاں ایسی تھی جو بہت ہی پرسکون تھی، ایک محمد رسول اللہ جو آرام فرما تھے، ایک سکون تھا، معلوم تھا کہ پروردگار سے مدد مانگے تو مددگار آئے گا، مدد مانگے تو مددگار آئے گا۔ اور جب یہ دعا کی تو اللہ نے مددگار علی کی صورت میں بھیجا ہے، اور پھر علی نے وہ کمال دکھایا کہ نبی علی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر مومنوں کے دل کو ٹھنڈا کیا اللہ اس کے رسول نے۔ تلوار چلاتے ہیں علی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی فتح و نصرت کی بات کرتا ہے۔ صحیح۔ اور تاکہ بھائی یہی اگر ہم غزوہ خندق کے والے سے بات کریں تو یہیں پر ان کو کل حق بھی کہا گیا ہے، کل ایمان بھی کہا گیا ہے، کل ایمان کہا گیا ہے، تو یہ کیا بتاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ خندق کے اندر جب آپ کو بھیجا گیا تو فرمایا کہ برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے میں۔ اور جب آپ عمر بن عبدود کو تحقیق کر کے آئے تو فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس کی تشریح دیکھی جائے، ابو سعید خدری سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک صحابہ میں سب سے افضل کون ہے؟ تو کہا کہ تم کس کی بات کرتے ہو؟ میرے نزدیک تو علی سے بڑھ کر اور کسی کا نام ہی نہیں ہے۔ تو کہا کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہا میں علی کی پوری زندگی کی بات نہیں کرتا، میں علی کی صرف ایک ضربت کی بات کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جو خندق کے دن علی نے ایک ضربت ماری ہے اس کے بارے میں رسول صادق نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یعنی تمام جنات اور تمام انسانوں کی عبادت سے افضل علی کی ایک ضربت ہے۔ جس کی ایک ضربت کا یہ عالم ہے تو ساری زندگی کے جہاد کا کیا عالم ہوگا اور ساری زندگی کی عبادتوں کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر جس طریقے سے بھائی نے بیان فرمایا کہ آپ کی ولادت ہی خانہ خدا کے اندر ہوئی ہے، کہ کائنات میں کسی کی ایسی ولادت نہیں ہوئی، اور پھر آپ کی شہادت بھی خانہ خدا سے ہوئی ہے۔ جب آپ کا بچپن آیا تو اس موقع پر بھی حضور کو جو سب سے بڑی ڈھارس تھی وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی صورت میں تھی۔ تو جتنے بھی کفار تھے جب پریشان کرتے تھے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام جواب دیا کرتے تھے، لیکن کفار نے پھر اس طریقے سے بچنے کے لیے کام کیا کہ اپنے بچوں کو آمادہ کیا کہ اب بچے جائیں گے اور حضور کو پریشان کریں گے، اور اگر ابو طالب آئیں گے کہنے کے لیے تو کہیں گے یہ تو بچے ہیں، کھیل کھیل کے اندر کچھ بھی کر سکتے ہیں، ہم کیا کریں۔ اس موقع پر ابو طالب تو نہیں لیکن ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب کام آئے کہ جب یہ بچے آئے اور حضور کو پریشان کر رہے تھے تو مولا متقیان پھر تشریف لا، اور مولا متقیان نے سارے بچوں کو ایسا مطمئن کنندہ جواب دیا
کہ بچے جب گھر میں پہنچے ہیں تو روایت کا جملہ یہ ہے کہ قذمنا علی قذمنا علی قذمنا علی، علی نے ہمیں مارا ہے، علی نے ہمیں مارا ہے، علی نے ہمیں مارا ہے. اور اس کے بعد آپ کا ایک اور لقب پڑ گیا قزیم، کہ آپ کفار کو مارنے والے ہیں. بچپن میں کفار کو ایسے مارنے والے ہوں تو جوانی کا عالم کیا ہوگا. اور جوانی میں جب آپ کی یہ کیفیت ہے تو پھر آپ کو جب خلافت ملی تو پھر عالم کیا ہوگا. اسی لیے جب بدر کا مارکہ آتا ہے تو تمام کفار کو مل کر جتنے سارے مسلمان مارتے ہیں اس سے زیادہ تنہا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام واصل جہنم کرتے ہیں. احد کے میدان کے بارے میں جناب ابن عباس کی روایت یہ ہے کہ لعلی اربع خصال. میں چاہوں گی آپ اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں کیونکہ جو ہم مین آف دا وار کی بات کر رہے ہیں اور وہ ایک ہی ہے، علی. علی ایک چھوٹی سی بریک لیتے جی، بریک کے بعد حاضر ہوتے کہیں مت جائیے گا. چونکہ ہم بات کر رہے ہیں شیر خدا کی، باب العلم، مولا کائنات، امام متقیان حضرت علی کرم اللہ وجہ کی. اور جب ہم ان کی شجاعت کی بات کرتے ہیں تو جو تلوار ذوالفقار اللہ نے ان کو عطا کی، تو ایسا بھی نہیں کہ جب جنگ میں جاتے تھے تو جس پہ تلوار چلاتے تھے تو بس جو سامنے آیا چلا دی، تو یہ بھی دیکھتے تھے کہ کہیں اس کی نسلوں میں کوئی مسلمان نہ ہو، ایسا ہوتے تو چھوڑ دیتے تھے. تو یہ علم تھا ان کا، یہ علم تھا ان کا جن کی ہم بات کریں. اور یہ واحد ایک کائنات میں ہم دیکھیں. اور سب سے پہلے جیسے میں نے 19 کو بھی بولا کہ جو مسجد کی سب سے پہلے دہشت گردی تھی وہ مسجد کوفہ میں ہوئی، جو ابن ملجم لعین نے کی. اور ابن ملجم جو سو رہا تھا اس کو ٹھوکر مار کے کہا کہ اٹھو اور جو کام کرنا ہے اس کو کرو. اور دنیا کو معلوم تھا کہ اگر علی پہ حملہ کر سکتے ہیں تو نماز کی حالت میں حملہ کر سکتے ہیں، ورنہ دنیا کا کوئی ایسا جری ہے ہی نہیں جو علی پہ اٹیک کر سکتا. یہ اب ذرا ہم چاہوں گے ہم ذرا شہادت کے حوالے سے بات کریں اور وصیت کے حوالے سے بات کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ ہمیں کیا دے کے گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دونوں ہی موضوعات بہت وسیع ہیں. میں ایک جملوں کے اندر اس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا. کس نے کیا خوب کہا تھا کہ کس کی مجال تھی آتا جو روبرو یا علی، قاتل نے وار کیا بھی تو پشت سر سے کیا. تو آپ کی نمازوں کے بارے میں دیکھ چکے تھے کہ آپ نماز میں اتنا محو عبادت پروردگار ہو جاتے ہیں کہ اگر پیروں سے تیر بھی نکال لیا جائے تو آپ کو خبر نہیں ہوتی. تو اگر کوئی جا سکتا ہے علی کے مقابلے پر تو صرف نماز میں جا سکتا ہے کہ جب آپ خدا کے سامنے رخ کیے ہوئے ہوں تو پیچھے سے وار کیا جائے. اس لیے ابن ملجم نے یہ حرکت انجام دی. دوسری بات یہ کہ جو آپ کی وصیت ہے وہ بھی سننے کے قابل ہے. نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے. فرماتے اپنے بیٹے امام حسن و امام حسین کو مخاطب کر کے فرماتے اوصیکما بتقوی اللہ والا تبغی الدنیا وان بغتکما ولا تأسفا علی شیء منها زوی عنکما قولا بالحق واعملا للاجر. فرمایا بیٹا حسن و حسین. یہ کون ہے حسن و حسین؟ جو جوانان جنت کے سردار ہیں. ان کے ذریعے اصل میں ہمیں تعلیم دینا چاہ رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن و حسین اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور کبھی دنیا کی طرف رخ نہ کرنا، چاہے دنیا تمہاری طرف رخ کرے. اور جب بھی بات کہنا ہمیشہ حق کی بات کہنا، اور جب بھی عمل انجام دینا ہمیشہ خدا سے اجر و ثواب کی امید رکھنا. پھر فرمایا اللہ اللہ فی الایتام، اللہ اللہ فی القرآن، اللہ اللہ فی جیرانکم، اللہ اللہ فی بیت ربکم. خدا را یتیموں کا خیال رکھنا، خدا را حج پروردگار کو جاری رکھنا، خدا را ہمسایوں کا خیال رکھنا، خدا را قرآن پر عمل کرتے رہنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے دشمن قرآن پر عمل کرنے میں تم سے سبقت لے کر جائے. اور پھر آپ کے جملے جب مکمل ہونے لگے تو آپ نے فرمایا کہ اور بیٹا حسن و حسین، اگر میں زندہ رہوں تو بہتر جانتا ہوں کہ اپنے قاتل کے ساتھ کیا کروں، اور اگر اس دنیا سے چل بسوں تو پھر اس نے میرے سر پر ایک ہی ضربت ماری تھی. یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین مارے گئے، یہ ہمیں درس دینے کے لیے. یہ نہ کہنا خلیفۃ المسلمین مارے گئے اور اس کے بدن کو مسلح کیا جائے، اس کے بدن کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے. اور یہ بھی اشارہ ہے حکمرانوں کی طرف جو عام طور پہ کام کرتے تھے کہ جب ان کو مارا جاتا تھا تو پورے خاندان اجاڑ دیے جاتے تھے. آپ نے فرمایا صرف ایک ضربت کے بدلے ایک ہی ضربت مارنا. اور جو مصائب کے جملے ہیں وہ اپنے مقام پر میں بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن جو آپ کے سے عشق رکھنے والے ہیں خود انہوں نے کتنے مصائب برداشت کیے، اور خود ان کی بھی اگر ہم تاریخ دیکھیں تو وہ ایک الگ تاریخ ہے. جناب حجر ابن عدی ہوں، جناب میثم تمار ہیں، جناب رشید ہجری ہوں، جناب ابو ذر غفاری ہوں، سب کی عجیب کیفیت ہے. جناب ابو ذر غفاری ایک مرتبہ حاکم وقت نے کچھ پیسے دیے، 200 دینار دیے. تو انہوں نے سوال کیا یہ 200 دینار سب کو دیے گئے ہیں یا مجھے خاص طور پہ دیے گئے؟ کہا نہیں، آپ کے لیے خاص تحفہ آیا ہے. تو سمجھ گئے کہ یہ علی کو مجھ سے خریدنا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ لقد اغنیت بحب علی ابن ابی طالب، میں غنی ہو گیا ہوں علی ابن ابی طالب کی محبت کو حاصل کرنے کے بعد، مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اور جناب میثم تمار جن کو داغ پہ جب سوار چڑھایا گیا اور آپ فضائل علی ابن ابی طالب بیان کر رہے تھے تو حاکم وقت نے حکم دیا کہ ان کی زبان کو کاٹ دیا جائے.
زبان کو کٹنا گوارا کر دیا. ذرا تصور کریں, انسان ایک سوئی برداشت نہیں کر سکتا. حضرت میثم تمار کی زبان کاٹی ہے ذکر علی کے اندر, اور کسی نے خوب کہا کہ فراز دار سے میثم یہ بیاں دیتے ہیں, رہے گا ذکر علی ہم زباں دیتے ہیں, اور صفے بناؤ محبوں کے دار سے میثم نماز عشق علی کی اذاں دیتے ہیں. اور پھر جناب حجر ابن عدی کی اگر بات کی جائے تو ان کے بیٹے ان کی نظروں کے سامنے شہید کیے جا رہے ہیں, اور وہ چاہتے تو اپنے بیٹے کو بچا سکتے تھے, لیکن اپنے بیٹے کو آگے کیا سوال کیا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو کیوں آگ کی طرف بھیج دیا؟ کہ اس لیے کہ اگر میں چلا جاؤں تو مجھے یہ خوف ہے کہ کہیں اس کا ایمان لرز نہ جائے اور وہ بعد میں آتش جہنم میں نہ چلے جائے. میں چاہتا تھا کہ اپنی نظروں کے سامنے یہ علی کی محبت پر ہی شہید کیا جائے. علامہ صاحب کیونکہ وقت بڑا مختصر یہیں پہ اختتام کرنا پڑا, لیکن آپ نے رزق کی بات کی تو ولائے علی سے بڑا رزق کوئی نہیں ہے. اللہ پاک اس رزق سے آپ تمام تو لوگوں کو مستفید کرے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں.